السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن محسوس نہ کیجیے گا، ہمارے ہاں شکر اور سخاوت کی بہت کمی ہے۔ ہم اکثر اپنے حالات پہ شکر ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم ٹینشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے گلے کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کیا دیا ہے، دیکھو میری جوتیاں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ باہر نکلے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اس طرح زمین پر گھسٹتا ہوا آ رہا ہے، یعنی اس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ واپس پلٹے مسجد میں اور آ کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی حضور خوب روئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے ٹانگیں تو دی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ایک اللہ والے کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا، کوئی نعمت بھی نہیں دی، اور فلاں 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 ایک کتاب الفریاد سنا دی ان کو۔ تو اس اللہ والے نے کہا دیکھو آپ کے پاس جو آنکھ ہے یہ مجھے 1 لاکھ روپے کا دے دو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ 1 کروڑ کا دے دو گے؟ نہیں۔ 1 ارب کا دے دو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تم تو اب بھی اربوں خربوں کے مالک ہو، اس وجہ سے کہ آپ کی ایک آنکھ 1 ارب سے زیادہ قیمتی ہے، تو باقی جسم میں کتنی اعضاء ہے آپ کی اور کتنی چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے جب اللہ کی نعمتوں کو ہم سوچیں گے تو پھر یہ جو کمیاں ہیں، یہ جو خلاف طبیعت چیزیں ہیں، اور یہ جو تکالیف ہے، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہم بھول جائیں گے۔ مفتی تقی صاحب ہمارے استاد محترم ہیں، ان کے پاس ایک عورت آتی تھی بڑی عمر کی، تو مفتی صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ جب وہ میرے پاس آتی ہے تو زار و قطار روتی ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے، اور وہ اپنا جو دکھڑا سناتی ہے اپنے گھر کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، تو اگلے آدمی کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ کہتے وہ ارب پتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے پاس 1 پیسہ بھی نہ رہے لیکن میری یہ پریشانیاں دور ہو جائے تو میں اس پہ بھی اللہ کا شکر گزار ہوں گی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کی نعمتیں دی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے، تو میں ان میں اور بھی اضافہ کروں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر عذاب کے لیے تیار رہو۔ تو اس وجہ سے ہم ان تکالیف اور مصیبتوں، پریشانیوں، برداشتوں، ان ساری چیزوں کو تو دیکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات۔ اب خدا نخواستہ آپ کی آنکھیں نہ ہوتی، آپ کا شوہر اس سے بھی زیادہ بدمزاج ہوتا، تو آپ کہتی روزانہ مجھے 100 کوڑے بھی یہ مارتا نا، لیکن میری آنکھیں ہوتی نا تو میں اس پر بھی شکر گزار ہوتی۔ یہ صرف میں نے آنکھوں کی مثال دے دی، یہی زبان، یہی ہاتھ، یہی دوسری تیسری چیزیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں۔ بہت خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے اگر ہو جائیں نا تو بے شک مجھے اپنا شوہر روزانہ الٹا لٹکائے، اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، لیکن میرے بچے ہو جائیں۔ تو بس یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں اور خوش رہا کریں، پچھلے پہ سوچیں نہیں، اور آگے کے لیے اللہ سے عافیت مانگیں۔ دنیا میں سب سے نچلے آدمی کو دیکھے تاکہ شکر کی کیفیت، اور دین میں سب سے اوپر والے کو دیکھے تاکہ دینی لحاظ سے ہم ترقی کریں، ٹھیک ہے۔ باقی روزانہ دل کی خوشی کے لیے الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، ایسے ہی استغفار 100 مرتبہ پڑھا کریں، اور ایسے ہی درود شریف صبح اور شام 100 مرتبہ۔ انشاءاللہ اس سے ساری پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی اور آگے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھا کرے کہ اللہ
پچھلے زمانوں میں اگر آپ کی کوئی ناشکری مجھ سے ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دے، اور سخاوت کی خوب کوشش کرے، دوسرے انسانوں کی مدد کرے، ان کا ہیلپ کرے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، وہ 10 روپے دیے ہوں تو ان میں 1 روپے اللہ کے نام پہ دے دے، 9 اپنے لیے چھوڑ دے۔ 1000 دیے ہو تو 100 اس میں اللہ کے نام پہ دے دے، 900 اپنے لیے۔ 1 لاکھ دیے ہو تو اس میں 10,000 اللہ کے نام پہ دے دے اور باقی اپنے لیے چھوڑے۔ پھر دیکھیں کیسی خوشیاں آپ کی طرف امٹ پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ انداز بیاں گرچہ ذرا شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ٹھیک ہے؟ باقی وہ ایک اللہ والے تھے نا، اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا اس آدمی کے حال کا کیا پوچھنا جس کی مرضی پہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ اس نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آیا کہ مرضی پہ پوری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ یہ سورج جو نکل رہا ہے، یہ جو ڈوب رہا ہے، یہ جو فلاں کام ہو رہا ہے، یہ جو فلاں کام، تو یہ سارے آپ کی مرضی۔ اور کبھی آپ پہ بھوک آ رہی، کبھی قرضے آ رہے، کبھی کوئی کھوس رہا ہے، کبھی کوئی گالیاں دے رہے ہیں، کبھی کوئی پریشان کر رہے، تو یہ سارے آپ کی طبیعت کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس نے ایک ہی جواب دیا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی پہ فنا کر دی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس میں لا محالہ کوئی حکمت ہے، تو میں اللہ کی قضا پہ راضی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی قضا پہ راضی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں اور وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ ان کے اوپر آگ برس رہی ہوتی لیکن وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی شکر سے آباد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ اس ترتیب پہ آپ چلیں کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ، اللہ کی قضا پہ ہم راضی ہو جائے۔ دیکھیں آپ کا ٹینشن جو ہے کیسے کافور ہو جاتا ہے، ٹینشن آپ کا بالکل، آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے، اور آپ پھر کہیں گے یار کوئی مصیبت ہونی چاہیے، کوئی پریشانی ہونی چاہیے، مزہ ہی نہیں آ رہا زندگی کا۔ ایسا وقت آئے گا آپ پہ، ٹھیک ہے؟ السلام۔